ہندوستان سے اتر پردیش علی گڑھ سے ایک چھوٹا سا خادم آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اس بس میں. آپ سب کو جیسے کہ علم ہے کہ سپرمن انٹرنیشنل اور الفقر انٹرنیشنل اور دارین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا ہے. ہمیشہ کی طرح خوش نصیبی ہم سب کی کہ اس مشاعرے کی صدارت کر رہے ہیں تنویر پھول صاحب. میں خاص طور پر خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہم میں دیتے آتے ہیں اور دے رہے ہیں. دوستو باقاعدہ سے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور ہماری روایت ہے اور ہمارا جو ہے ایک سلسلہ بنا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقدس کلام سے ہم کوئی پروگرام شروع کرتے ہیں. تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں عالی جناب تنویر پور صاحب سے جو کہ صدارت کر رہے ہیں اس محفل کی تو درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام سے اس باقاعدہ سے پروگرام کی شروعات کریں. مجھے اپنا یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ یوں گنہگار مگر پھر بھی یقین ہے مجھ کو. کیا کہنا؟ یوں گنہگار مگر پھر بھی یقین ہے مجھ کو. گنہگار مگر پھر بھی یقین ہے مجھ کو. فضل ربی سے میں جنت میں چلا جاؤں گا. کیا کہنا؟ سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جناب تنویر پور صاحب مائک پر تلاوت کلام پیش کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ وسیع بیگ صاحب. آپ سب کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو تلاوت سماعت فرمائیے. سورہ انبیاء کی آیت 87 اور 88 پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. صدق اللہ العلی العظیم. تو یہ آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 87 اور 88 سماعت فرمائی. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو میں اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائی. امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے. وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا. وہی ہے حامل عظمت وہی تو سب سے اعلیٰ. اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا جو بے حد رحم والا ہے جو رحمانی میں ہے یکتا. بڑا ہی مہرباں ہے وہ ہے سب پر لطف عام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا. اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا. اور یہ سورہ انبیاء آیت 87 اور آیت 88 کی منظوم تفہیم. اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس کی تفہیم ملاحظہ سماعت فرمائیے. پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے. پڑھو قرآن دیکھو تذکرہ یہاں کن کا آتا ہے. خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے. خدا اب حضرت یونس کا کچھ قصہ بتاتا ہے. چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو. چلے غصے میں لڑ کر نینوا سے مچھلی والے جو. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے کے نام سے یاد کیا ہے. ظنون کا مطلب بھی ہے مچھلی والے اور صاحب الحوت بھی کہا ہے سورہ قلم میں صاحب الحوت. تو حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں اور ظنون کا مطلب بھی مچھلی والی. تو ان کے ساتھ اصل میں یہ ہوا تھا
کہ انہوں نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی، وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کی باتیں نہیں سنی انہوں نے، اور جب انہوں نے کہا کہ تم پہ عذاب آئے گا تو ان کا جاؤ لے آؤ عذاب، مذاق کر کے انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ عذاب. تو یہ بالکل پریشان ہو کر کے جب ان سے نا امید ہو گئے تو انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل کر دے، یہ تو ابھی باز نہیں آئیں گے. تو ان کو بتایا گیا کہ 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا ان پہ. تو یہ وہاں سے روانہ ہو گئے، ان کا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. وہاں سے بالکل ان سے بیدار ہو کے چلے گئے آگے. تو اس کے وہ راستے میں تھے، 3 دن کے بعد کوئی قافلہ آ رہا تھا ادھر سے، تو اس نے اپنی قوم کا حال پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. انہوں نے سوچا عذاب آ گیا ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ لوگ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی مطلب معمول کی بات ہے. تب ان کو بڑا صدمہ ہوا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے جھوٹا بنا دیا. اب تو اگر میں وہاں گیا تو وہ لوگ تو میرا بہت مذاق اڑائیں گے. اور اسی پہ یہ ناراض ہو گئے، مطلب ان کے دل میں خیال ایسا آیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو پھر یہ ناراض ہو گئے، ان کا اب تو میں جاؤں گا ہی نہیں واپس. پھر یہ چلے گئے وہاں. راستے میں وہ دریا آ گیا تھا، پھر وہاں انہوں نے کہا ابھی آگے ہی آگے بڑھ رہے تو پیچھے جانے کا نام ہی نہیں. وہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں بہت سارے لوگ تھے، یہ بھی بیٹھ گئے. ظاہر ہے یہ پیغمبر تھے اور نورانی چہرہ، اور یہ بیٹھے بارش آدمی بیٹھے ہوئے. تو وہ کشتی بالکل درمیان میں پہنچی تو وہ ڈولنے لگی. جب ڈولنے لگی تو لوگوں نے کہا کہ اس میں وزن زیادہ ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا، اس کا یہ ڈوب جائے گی. تو اتنے سارے لوگ اس کی جان جائے گی. تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں بوجھ کم کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھائی کسی ایک کو پھینکنا پڑے گا پانی میں. تو انہوں نے سب نے قرآن اندازی کیا. تو قرآن اندازی میں نام نکل آئی یونس علیہ السلام کا. تو اب انہوں نے ان کو دیکھا، بولنے والے چلے کہ نہیں یہ تو بزرگ آدمی ہے، ان کو نہیں، چلو دوبارہ قرآن اندازی کرو. دوبارہ کیا، پھر بھی ان کا نام نکلا. تیسری بار کیا، پھر بھی انہیں کا نام آ رہا تھا. تو وہ ایک دل پر آشتا ہوگا، ویسے ان کا دل وہ ہو رہا تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے پھینک دو کر کے. یہ انہوں نے چھانے لگا دی خود ہی، بھائی تم اپنی جان کیوں دے رہے ہو. تم ویسے ہی بیدار ہو رہے تھے اور دل ان کا ٹوٹا ہوا تھا. تو جیسے ہی پانی میں گیا، اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی مچھلی تھی اس کو حکم دیا کہ ان کو پیٹ میں لے لو، لیکن یہ تیری غذا نہیں ہے، تیری غذا نہیں بنایا ان کو. تو وہ نکل لیا مچھلی نے. اب یہ مچھلی کے پیٹ میں بند تھی. تو اب روایت میں یہ ہے، قرآن پاک میں تو نہیں ہے، روایت میں کسی میں کہ 3 دن بند رہے، کسی میں 40 دن رہے، بہرحال دونوں روایت میں. تو پھر وہاں انہوں نے بھی دعا، جب ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کا اور اس کی وحی کا انتظار نہیں کیا اور میں ناراض ہو کر کے چلا گیا، تو انہوں نے پھر وہی آیت کریمہ سے کہتے ہیں وہ پڑھی انہوں نے. تو بعد میں ان کو پتہ یہ چلا کہ جب ان کو دعا توبہ قبول ہوئی، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو اصل میں ہوا یہ تھا کہ دیکھیں تقدیر کی جو بات ہوتی ہے نا، تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کے علم کو کہتے ہیں جو لوح محفوظ میں ہے. اور لوح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا اور پیغمبروں کو بھی وہ اتنا نہیں دیتا جتنا چاہتا ہے. تو لوح محفوظ میں تو یہی تھا کہ وہ 3 دن میں عذاب آئے گا. عذاب آیا تھا، عذاب آیا تھا. وہاں بادل آیا تھا، چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور اس کو دیکھ کر کے ایک دم خوفزدہ ہو گئی قوم ان کی، اور اتنا گڑ گڑایا اور سجدے میں گر گئے اور اتنی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. یہ بھی تھا لوح محفوظ میں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری نہیں بتائی تھی، بس یہ بتایا تھا کہ عذاب آئے گا. تو اب وہ گر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لیا. قرآن پاک میں ہے کہ سوائے یونس کی قوم کے کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس پر عذاب آ کے واپس پلٹا ہو. یہ واحد قوم ہے کہ جس کو بس اللہ کی مرضی کہ انہوں نے ایسے گڑ گڑایا کہ اللہ نے ان پر رحم کیا اور وہ عذاب لوٹ گیا. تو جب ان کو غلطی کا احساس ہوا، جب واپس آئے تو وہاں تو قوم تو ان کی منتظر بیٹھی تھی. ان سے بڑی او بھگت کی، یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بے عزتی ہوگی، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو سب توبہ کر چکے تھے اور توبہ قبول ہو گئی تھی. تو یہ غلط فہمی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوح محفوظ کا علم جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا. فرشتوں کو نہیں پتہ ہوتا، جب ان کو کچھ کرنا چاہو کو ملتا ہے. وہ صرف سیکرٹ علم ہے اللہ کا، اور اسی کا نام تقدیر ہے. لوگ تقدیر کو قسمت کے معنی میں لیتے ہیں، حالانکہ تقدیر کے موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں. لیکن تقدیر وہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اسے پتہ ہے، لیکن وہ اتنی بتاتا ہے جتنی اس کی مصلحت ہوتی ہے. بات تو غلط نہیں تھی، 3 دن کے بعد عذاب آیا تھا، لیکن آ کے پلٹ گیا تھا. یہ بات ان کو نہیں بتائی گئی تھی کہ بتایا عذاب آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بدگمان ہو گئے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط بات کی. سب لکھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ کا علم ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظاہر نہیں کیا، جتنا وہ چاہتا ہے بتاتا ہے. جب پیغمبر کو نہیں بتایا یونس علیہ السلام کو تو اور کس کو بتائیں گے؟
بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو لوح محفوظ میں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیکرٹ رکھتا ہے، مخلوق کو ظاہر نہیں کرتا، جتنا وہ چاہتا ہے اتنی بتاتا ہے۔ تو اس پہ اسی پہ کہ میرا شعر ہے کہ نہ سمجھو کہ اس کو یہ مضمون ادق ہے، یہ تقدیر کیا ہے سنو علم حق ہے۔ تو تقدیر پہ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ کے علم پر ایمان رکھنا یہ تقدیر ہے، قسمت نہیں ہے۔ ہاں وہ تو دعا سے بدل بھی جاتی ہے، کہتے ہیں نا دعا سے قسمت، تقدیر جو ہے جس کو ہم تقدیر سمجھتے ہیں لکھا ہوا، تو وہ دعا سے بدل بھی جاتی ہے، پھر کیسے بدلے گی وہ؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں ہے کہ دعا مانگے گا کوئی، اس کی دعا قبول ہوگی، یہ ہوگا، لیکن وہ اس بات کو پوشیدہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، ہر بات جو ہے ہر ایک کو ظاہر نہیں کرتا، اس کی مرضی ہے۔ فرشتوں کا نہیں علم ہوتا، ان کو بھی بعد میں بتایا جاتا ہے، پیغمبروں کو بھی جتنا چاہا بتایا۔ اگر اس علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ عذاب آ کے پلٹ جائے گا تو بدگمان نہیں ہوتے، ان کو تو نہیں بتایا کہ عذاب آئے گا، عذاب آیا تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، 3 دن کے بعد عذاب آیا تھا، لیکن وہ اس طرح گڑ گڑائیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یہ بات ان کو نہیں بتائی، حالانکہ یہ تو اللہ کے علم میں تھی، یہ بات اللہ کے علم میں سب کچھ ہے نا، وہ تو نہیں بتایا تھا، اس کی وجہ سے یہ بدگمان ہوئے، اور بدگمانوں کے انہوں نے اتنی باتیں کی۔ تو چلو ہم آگے جو ہے لمبی بات ہو گئی یہ تفسیر کے ساتھ ساتھ، تو یہ چلے غصے میں لڑ کر نین واسے مچھلی والے جو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو، وہ اپنے دل میں سمجھے تھے نہیں پکڑیں گے ہم ان کو۔ رہے 40 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، قرآن شریف میں 40 دن کا نہیں ہے، نہ 40 دن ہے نہ 3 دن ہے، اگر 3 دن ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رہے جو 3 دن تک قید یونس بطن ماہی میں، یا پھر رہے 40 دن تک قید جب وہ بطن ماہی میں، ہوئے تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، ہوئے تائب کہ جب گھٹنے لگا دم اس سیاہی میں، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، پکارا یوں اندھیروں میں کہ تو معبود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا، ہے تیری ذات بے شک پاک تو مسجود ہے سب کا۔ کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا۔ کیا ہے ظلم اپنے نفس پر میں نے میرے مولا، گناہ گاروں میں شامل ہوا اب تو ہی بخشے گا۔ بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ بچایا رنج سے ان کو سنا جو ان کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہوتی ہے قرآن پاک میں، من اصدق اللہ من الحدیثہ، اور کس کی بات ہے جو کہ اللہ سے زیادہ سچی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا 3 دن میں عذاب آئے گا، تو عذاب تو آیا نا، کچھ بات نہیں بتائی، وہ بدگمانی میں ہو گئی تھی کہ عذاب نہیں آیا، میرا مذاق اڑے گا، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ نے جو کہا وہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی چیلنج کر رہا ہے، قرآن پاک میں کہہ رہا ہے من اصدق اللہ من اللہ حدیثہ۔ اور کون سی حدیث ہے، کون سی بات ہے جو اللہ سے زیادہ سچی ہے، بتاؤ؟ تو اللہ کی بات تو سچی ہے۔ تو اسی کو بچایا رنج سے اس کو سنا جو اس کے نالوں کو، بچا لیتے ہیں یوں ہی ہم تمام ایمان والوں کو۔ الہی اپنا وعدہ تو کبھی جھوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا، کیا ہے عہد جو تو نے کبھی ٹوٹا نہیں کرتا،
تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا تو رحم کر مجھ پر تو اپنا فضل رکھ مجھ پر سدا تو رحم کر مجھ پر تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندے حقر تجھے زیبا ہے غفاری کہ میں ہوں بندے حقر آمین ثم آمین صدق اللہ العلی العظیم بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا یہ تھے تنویر پور صاحب جو آج کی محفل کی صدارت کر رہے ہیں. ساتھ میں آپ نے قرآن پاک کی چند آیات میں ترجمے کی پیش کی اور تقدیر کے حوالے سے بہت تفصیل سے گفتگو کی. تو مجھے میرا شعر یاد آ رہا ہے کہ تقدیر اپنی چمکی ہے جس دن سے دوستو تقدیر اپنی چمکی ہے جس دن سے دوستو ہم بھی امیر شہر کے حلقے میں آ گئے. کیا کہنا سبحان اللہ حلقے میں آ گئے کیا کہنا دوستو. آپ کو آگے بڑھاتے رہے.